جس نے الزامات لگائے ہیں اسے خود حقائق کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسے بندوں سے کیا گلا کرے جسے خود حقائق کے بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ آج غداری کی سرٹیفکیٹ دینا بند کیا جائے، ماضی میں بھی ایسے ہوتے رہے ہیں۔ اور جو ڈی آئی جی نا وہ ایک سرکاری ملازم ہے، پولیس ڈسپلن فورس ہے، اس کو تو اول تو اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر اختر جان مینگل صاحب جیسے شخص کے خلاف آ کے پریس کانفرنس کرے جو MNA ہے۔ میں ایک وفاقی وزیر ہوں، ٹھیک ہے، ڈی آئی جی ایز اے وفاقی وزیر ڈی آئی جی پابند ہے میرا۔ میں اگر آج لکھ دوں نا اسپیکر صاحب کو کہ اس نے میرے استحقاق کو مجروح کیا ہے ڈی آئی جی نے یا اس کے جو پولیس آفیشلز نے، استحقاق کمیٹی میں ان کو بلا دوں، تو آپ یقین جانیں کیا رہ جائے گی ان کے لیے یار، جو ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف آ کے آپ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہو، حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہو۔ کل جو وزیر داخلہ اور ڈی آئی جی کوئٹہ کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حقائق کو مسخ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا اور جھوٹ اور من گھڑت جو دعوے کیے، میں سمجھتا ہوں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جو بلوچ اور بلوچستانی عوام کے رہبر صدر اختر جان مینگل صاحب اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ 2002 سے جب پہلا مسنگ پرسن کا ایشو شروع ہوا تھا بلوچستان میں، اس دن سے مشرف کے آمریت سے آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی کا مقصد محور صرف یہی رہا کہ ہم بلوچستان میں ناانصافیوں، ظلم و زیادتیوں اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر دور میں اپنا سیاسی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو پارٹی کے سامنے اقتدار، مفادات کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ پارٹی کے سامنے بلوچستان کے بلوچستانی عوام کے مفادات، اجتماعی قومی مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ مشرف دور سے آج تک یہی دعوے کیے جاتے رہے کہ بلوچستان میں 2-4 لاپتہ افراد ہیں، کوئی لاپتہ افراد نہیں، بہت سے لوگ اپنی مرضیوں سے کدھر اور چلے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لاپتہ افراد کے مسئلے کو آج تک ذہنی طور پہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں جو بحرانی حالات ہیں، سیاسی طور پہ جو کرائسس ہے، انہی کی درمیوں کی وجہ سے، انہی کے من گھڑت دعووں کی وجہ سے اور جھوٹ اور فریب اور من گھڑت باتوں کی وجہ سے بحرانی حالات اس نچ تک پہنچ چکا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بلوچستان نیشنل پارٹی چاہے اقتدار میں ہو، مرکز میں، چاہے یہاں پہ اپوزیشن میں ہو یا ہم کسی کو سیاسی اخلاقی سپورٹ کریں، اس کا محور و مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے آنکھیں بند کر کے اپنے ماؤں، بہنوں، بچیوں، خواتین اور چار دیواری کی تقدس کو پامال ہوتے دیکھیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ ہمارے سامنے سب سے جو اہمیت کا حامل ہیں، ہماری مائیں، بہنوں اور چادر اور چار دیواری کی تقدس کا احترام ہے اپنی خواتین کے لیے۔ یقیناً تاریخ میں آپ دیکھیں ہماری جو روایت رہے ہیں، ہم نے عزت کی خاطر، ننگ و ناموس کی خاطر اور اپنے سرزمین کی خاطر جانیں قربان کیے اور کبھی پیچھے نہیں رہے۔ اس کا مقصد ہے نا کہ ہم وزارتوں پہ بیٹھ کے
तमाम मामलात को बस खामोशी से देखते रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जब इक़्तिदार में आई, PDM के बेशतर जमातें बलूचिस्तान के इस वक्त हुकूमत में हैं, उसमें पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी भी PDM का हिस्सा है, नेशनल पार्टी भी PDM का हिस्सा है और दीगर जमातें भी PDM और पीपल्स पार्टी के साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी उनका हिस्सा है। हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने दो टोक अल्फाज में बलूचिस्तान की अहम मेजर्स इश्यूज़ के बारे में हमने बात की है। हमने उन्हें एक कह दिया है, बरमला कई बार वाज़ेह कर दिया कि जी हमारे सामने लापता अफराद की बाजियाबी को मुमकिन बनाएं, बलूचिस्तान के इशू को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करने की हमारे साथ मदद करे, जद्दोजहद करे, बलूचिस्तान के हालात को साजगार बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल को ख़त्म करवा दे, बलूचिस्तान के मामलात को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाया। तो इक़्तिदार में आने का मकसद ये नहीं कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम हमेशा हमारे सामने हमारे लोगों की इज़्ज़त, नंग व नामूस और चादर और चारदीवारी की तक़द्दुस अहमियत का आमिल है। दोस्तों और साथियों, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ज़िम्मेदारी अख्तर जान मेंगल साहब को, हमारे रहबर को दी है कि जो बलूचिस्तान के तलबात पंजाब में या इस्लामाबाद में जो हरासा किए जाते रहे, ऐब किए जाते रहे, इस मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, एक कमीशन बनाई गई है। अख्तर मेंगल साहब और बलूचिस्तान की पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिशियंस, वकला, दीगर उस कमीशन के मेंबर्स हैं, तो उन पे ज़िम्मेदारी भी आयद की गई है। तो इसके बाद जब बोलान एक्सीडेंट वाक़या होता है, 3 और 4 तारीख को 3 तारीख को वाक़या होता है, 4 तारीख को प्रेस में बाकायदा ये वाक़ये के मुतल्लिक स्टेटमेंट्स, बयानात आते हैं लोगों के सामने कि इस वाक़ये में लोग मारे भी जाते हैं इनकाउंटर में और 7 ख़वातीन और 6 बच्चियों को गायब किया जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद उनकी लवाहिकीन मामा कदीर और नसरुल्लाह बलोच साहब के पास ख़वातीन और उनके दीगर कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन बुज़ुर्ग आते हैं मिसिंग पर्सनस के कैंप पे। तो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के साथ नसरुल्लाह और मामा कदीर रब्ता करते हैं, रिकॉर्ड की बातें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, रब्ता करते हैं कि जी ये बोलान में वाक़या और आप इस मखलूत हुकूमत में शामिल हो और मखलूत हुकूमत का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हिस्सा है, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि इन ख़वातीन और बच्चियों को फौरी तौर पे बाजियाब करवा दें। तो आपको तो पता है अख्तर जान मेंगल साहब एक असूली सियासतदान हैं। हमेशा उन्होंने बलूचिस्तान के वसी मुफादात की खातिर उन्होंने हमेशा जद्दोजहद की है। उन्होंने IG बलूचिस्तान के साथ इस वाक़ये से मुतल्लिक उन्हें बताया। IG साहब ने उसे कहा कि जी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मिसिंग पर्सनस के जो रहनुमा हैं नसरुल्लाह बलोच, मामा कदीर और जो ख़वातीन और बच्चियाँ उनकी लवाहिकीन, जो ख़वातीन गायब हुए थे उनके लवाहिकीन आए थे मिसिंग पर्सन के कैंप में। तो मेंगल साहब ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आप जाएं, इनको जो IG बलूचिस्तान यहाँ पे नहीं है, कराची में है, तो आप रब्ता करें। मैंने IG बलूचिस्तान से रब्ता किया कि जी वो ख़वातीन और बच्चियों के जो गायब हुए उनकी लवाहिकीन मर्द और बुज़ुर्ग आए, तो आप कोई पुलिस ऐसा कोई अफीसर बताएं मुझे जो इनके बयानात कलमबंद करवाए
اور جو ایکچول جگہ ہے بولان میں اس جگہ کی نشاندہی کرے جہاں پہ آپریشن کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے آئی جی بلوچستان نے مجھے کہا کہ چودھری سلمان ایکٹنگ آئی جی بلوچستان ہے، آپ اس کے پاس آپ جاؤ گے یا آپ اسے بلا لیں۔ پھر میں نے نصر اللہ بلوچ کہا کہ یار میرا گھر آپ آؤ گے یا میں آپ لوگوں کے پاس آؤں؟ انہوں نے کہا کہ جی بندے کافی زیادہ ہیں، مرد بھی ہے، خواتین بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ وہ آئے تقریباً 3-4 دن سے کوئٹہ میں سرگرداں ہیں اور اپنے ان جو لاپتہ کیے گئے خواتین اور بچیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ادھر ہی آ جائیں۔ تو میں آیا یہاں پہ مسنگ پرسن کے کیمپ میں، اور شاید بہت سے صحافی انہوں نے مجھے اس وقت دیکھا تھا۔ ہم آئے یہاں پہ ان عورتوں کو، بچیوں کو اور مردوں کو ہم نے حوال کیا بھئی کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپریشن ہوا بولان میں، بولان آپریشن کے بعد جو خواتین اور بچیوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، اب ہم آئے ہیں، آپ لوگ ہماری اختر جان مینگل صاحب ہماری مدد کریں، ان کو بازیاب کروانے میں آپ ہمارے ساتھ دیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو پروٹوکول کے ATF کے تقریباً 8 سے 10 پولیس والے بھی ساتھ تھے، ان کے آفیشر بھی میرے ساتھ تھے، 2 پروٹوکول کے SNJD کے گاڑی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم ایک کاروان کے طور پہ تقریباً 3-4 گاڑیاں سمیت ہم گئے آئی جی آفس گئے وہاں پہ۔ وہاں گئے، انہوں نے ہمیں اوپر بلایا، تو میرے ساتھ جو گاڑی میں بندے تھے ان کا تعلق اسی بولان سے تھا، خواتین تھے، بچیاں بھی تھے۔ ہم جب گئے وہاں پہ، جو چودھری صاحب تھے، چودھری سلمان، جو اس وقت چارج اسی کے پاس تھا آئی جی کا، بیٹھے، اور بھی آفیشرس بیٹھے تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ بٹھائے عورتوں اور بچیوں کو، وہ خواتین نہیں تو جو لاپتہ کیے گئے تھے، جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ بھئی یہ خواتین کو بازیاب کر کے وہاں لے گئے۔ جی وہ خواتین وہ نہیں تھے، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، وہ خواتین وہ تھے جن کے لوگ لاپتہ خواتین کیے گئے تھے۔ تو ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، تفصیل کے ساتھ چودھری سلمان جو کمانڈنٹ ہے بی سی کا کمانڈنٹ ہے اور ایکٹنگ آئی جی بلوچستان ہے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بھئی کیا واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی واقعہ ہوا، 4 بندے ہمارے مارے گئے، 7 عورتیں خواتین لاپتہ ہوئے ہیں، بچیاں بھی لاپتہ ہوئی ہیں۔ تو پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ خود ایکٹنگ آئی جی نے اپنے پینسل کے ساتھ، وائٹ پیپر تھا، پینسل کے ساتھ تمام تفصیل بیان قلم بند کروایا۔ اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کا مسئلہ تھا۔ میں نے آئی جی بلوچستان کو فون کیا، میں نے کہا مینگل صاحب کو میں نے فون کیا کہ سر یہ بھی مسئلہ ان کا ہے، ان کی جو ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے آئی جی بلوچستان کے ساتھ بات کیا کہ یار ان کو تو یہ تو باڈیز دے دیں ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈی آئی جی کوئٹہ سے بات کریں۔ مجھے کہا، میں نے وہاں بیٹھے تھے چودھری سلمان کو کہا کہ آپ ڈی آئی جی سے میری بات کروا دیں تاکہ ہم ان بچیوں کو اور جو مرد ہیں ان کو لے جائیں، وہاں تفصیل کے ساتھ ان سے ملاقات کروا دیں تاکہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی انہیں ملے۔ تو ہم گئے ڈی آئی جی کے گھر کوئٹہ کینٹ۔ وہاں پہ جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جو قانونی طریقہ کار ہے، ہم اس قانونی طریقہ کار کے مطابق تمام جو قانونی تقاضے ہیں کل صبح تک ہم پورا کر لیں گے، اس کے بعد ڈیڈ باڈیز بھی آپ لوگوں کو انہی کی جو لواحقین تھے ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی میرے طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے لواحقین بھی آئیں گے اور مسنگ پرسن نصر اللہ بلوچ اور ماما قدیر آ کے ڈیڈ باڈیوں کو ان کو
دے کے تاکہ ان کی تدفین بھی کفن دفن اور تدفین بھی ہو سکے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بات یہاں تک جو میرے ساتھ لوگ تھے، خواتین بچے تھے، ان کی لواحقین تھے مسنگ پرسن والے خواتین کا، وہ خود لاپتہ والے نہیں تھے. تو وزیر داخلہ صاحب کو پہلے معلومات لینا چاہیے تھا. اس کے بعد جب اسے معلومات ہو تو بات کرتا. ضیاء صاحب کو کوئی معلومات نہیں تھا. انہوں نے صرف آ کے یہاں پہ کہہ دیے کہ جی یہ لوگ تو مسنگ پرسن انہوں نے بازیاب کروا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یار خدا رہا اب بھی اس ملک کو اس نیج تک، یا بلوچستان کو اس نیج تک ایسی ہی پولیٹیشن انہوں نے لایا ہے جو تاریخ کو مسخ کر کے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے اور وفاداری کا زیادہ نمائش کرتے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی دیکھیں جی، ہم ایک اصولی سیاسی جماعت ہے. ہم نے یہی پریس کلب کے سامنے سینکڑوں ہزاروں بلکہ مظاہرے کیے. وہ مظاہرے ایشوز آپ کے تمام صحافی حضرات بخوبی آپ جانتے ہو وہ ایشوز کیا کیا تھے. اب جا کے ایسے واقعات میں دیکھیں کہتے ہیں جی آپ پروپیگنڈا کرواتے ہو، اداروں کو بدنام کرواتے ہو. دیکھیں جی، بلوچستان کے مسئلے کو اگر ماورائے قانون عدالت، ماورائے قانون گرفتاریاں کی جاتی رہی ہیں تو ایز اے انسان ہم ہمیشہ بولتے رہیں گے جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے اپنا قومی کردار ادا کرتے رہیں گے. چاہے کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے یا چاہے اس سے کوئی خوش ہوتا ہے. ہماری ضمیریں زندہ ہیں. یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی تمام کی ضمیر زندہ ہے. ہم ضمیر فروش بھی نہیں، ہماری ضمیر مرے بھی نہیں ابھی تک. ہمارے سامنے ہماری ماؤں کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے. حالانکہ بلوچستان میں ماضی میں چاہے ایوب خان کا دور ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، یا مختلف ادوار میں آپریشن کیے گئے ہیں، لیکن اس دور میں بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، لیکن خواتین اور بچی اور بچیوں کو آپ یقین جانے تک یعنی ان کی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا گیا ہے. لیکن اس ایسے واقعات ہوئے کہ ہم اگر ایسے واقعات آپ نہ کروائیں تو یقیناً آپ کی بدنامی نہیں ہوگی. اگر ایسی واقعات ہوں گے، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں بلوچستان کا ایشو افہام و تفہیم سے حل ہو، سیاسی انداز میں حل ہو، طاقت کے استعمال نہ ہو. اگر قدری ماورائے قانون یہ چیزیں ہوتے رہے ہیں تو ہم اس پہ بولتے رہیں گے. حکومت میں ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، بلکہ جب آپ حکومت میں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ضمیر مر جائے اور آپ آنکھیں بند کر کے تمام چیزیں دیکھتے رہیں. ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا. آج بھی بلوچستان میں چند ایسے پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ پہ، جمہوریت پہ، آئین پہ یقین رکھتے ہیں. خدا را آج بھی طاقت کا استعمال بند کیا جائے. آج بلوچستان کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. آج غداری کی سرٹیفکیٹ دینا بند کیا جائے. ماضی میں بھی ایسے ہوتے رہے ہیں. جو سکوت ڈھاکہ کیا جب جاتا رہا تھا تو وہ ایسے کہتے تھے جی بنگالی بیچارے بہت چھوٹے ہیں، کالے رنگ کے لوگ ہیں، ایسے ویسے ہیں، ان کی کوئی حیثیت و افادیت اہمیت نہیں ہے، بزدل لوگ ہیں. تو جی دیکھنے کہنے کا مقصد ہے کہ طاقت کا استعمال بند کیا جائے، معاملات کو بہتری کی طرف پھیلایا جائے. آج میں ارباب اختیار ایز اے وفاقی وزیر میں نے بہت سے ایسے فورمز پہ میں نے بات کی ہے جہاں پہ ارباب اختیار تمام بیٹھے تھے. میں نے کہا بلوچستان کے معاملات کو طاقت کے استعمال سے حل نہیں کیا جا سکتا ہے. معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے افہام و تفہیم اور مذاکرات کی ضرورت ہے. ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ماں کی طرح جو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے. اگر ہم ایک سا سب
बलूचिस्तानी या पाकिस्तान मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर बलूच की दूसरी तीसरी दर्जे के रवैये से उसे देखा जाए और इसी तरीके से मामलात को ज़ोर ताकत इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ऐसे लोग, ऐसे पॉलिटिकल गैर सियासी लोग चाहेंगे कि वो मामलात को तसादुम की तरफ ले जाया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी तमाम ये जो हक़ाइक़ मैंने बयान किए, मैं अगर एक बहुत बड़ा वकील नहीं, छोटा वकील भी हूँ, हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत आज भी मौजूद हैं जो उस दिन जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन हमारे जो गुड फेथ में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्री सबूत आज भी मौजूद है, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं कि हम उसको गलत रंग दे दें। लेकिन खुदा रहा आज तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहबर अख्तर जान मेंगल साहब एक ईमानदार मुखलिस इंसान है। उनके सामने अगर वो किसी भी जगह पे कोई जुल्म ज़्यादती, कोई नाइंसाफ़ी होती है या कोई लापता किया जाता है तो उनके लिए वो आवाज़ बुलंद करता है। ये हमारी क़यादत जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब सच्चे लोग, मुखलिस लोग, ईमानदार लोग हैं जो आज तवील अरसे से मुख्तलिफ़ अदवार में जदोजहद करते रहे। मुशर्रफ के लिए कि आज तक हमारा रोना सिर्फ यही है कि जी खुदा रहा जुल्म ज़्यादतियाँ बंद कर दो। ये चीज़ें नहीं चलेंगी बलूचिस्तान में। 21वीं सदी है, समाजी इंसाफ का सदी है। अगर मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाओगे, अगर बलूचिस्तान में मावरा कानून इक़दाम नहीं किए जाएंगे, अगर कोई लापता नहीं किया जाएगा, अगर मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, किसी की भी बदनामी नहीं होगी। हम हर किस्म की इंतहा पसंदी की मुखालफत करते हैं। हम खुद जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर, आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं और कलम की जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हमारा इरादे, हमारे मजबूत सोच और फ़िक्र हमेशा नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हम बोलते रहेंगे और हमें कोई भी जबरन या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या झूठ पर मबनी बातों के ज़रिए इंसाफ की राह पर हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। जी।